آپ اس کو پھر کہتے رہے، 3 مرتبہ آپ نے اس کو فرمایا، کہتا نہیں، چونکہ آپ کہہ چکے تھے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ تو حضرت شیخ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بار بار سمجھایا کہ تیری طبیعت اس کیفیت کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ کہاں باقی باللہ رحمہ اللہ علیہ، کہاں وہ نان بھائی؟ بہرحال جب اس نے یہ اصرار کیا تو حضرت شیخ باقی باللہ نے اس کو ایک کمرے میں لے گئے، توجہ فرمائی۔ جب توجہ فرمائی تو وہ بندہ مدہوش ہو گیا، بے ہوش ہوا۔ اب لوگوں نے حضرت شیخ باقی باللہ کو بھی دیکھا اور اس نان بھائی کو بھی دیکھا، جیسے چہرہ مبارک ان کا تھا ویسے ہی چہرہ نان بھائی کا تھا، جیسی طبیعت جیسا جسم ان کا تھا ویسے ہی ان کا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ کوئی اس کو جو ہے ان کے درمیان فرق نہیں کر سکتا تھا۔ صرف ایک چیز کا فرق تھا کہ حضرت شیخ باقی باللہ جو اصل تھے وہ زندہ چل پھر رہے تھے، اور جو نان بھائی تھے وہ بے ہوش پڑے تھے۔ ابھی 3 دن گزرے تھے تو کسی نے آ کے بتایا کہ حضور کہ وہ تو بندہ جو نان بھائی تھا وہ تو فوت ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تو اس کو کہا تھا کہ تم یہ چیز برداشت نہیں کر سکو گے، یہ کیفیت تمہارے اندر برداشت کی طاقت نہیں رکھتی ہے، میں نے تو اس کو کہا تھا۔ تو کہا یہی فرق تھا۔ اب یہ جو کیفیت تھی نا کہ جو ایک ولی اور ایک ولی کامل کے اندر، مومن کامل کے اندر پائی گئی ہے، اب وہ وجدانی کیفیت وہ دوسرے کے اندر ایک ہی لمحے کے اندر منتقل کرنا، منتقل تو ہو گئی، پھر آگے یہ دیکھو کہ جس کے اندر منتقل کی گئی ہے اس کے اندر برداشت کی بھی طاقت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے تصرف وجدانی جو کیفیت ہے۔ آگے ہمارے صوفیاء نے اس کو لکھا ہے ایک تصرف نفسی ہوتی ہے، یعنی کسی کی فطرت بدل دینا، کہ اس کی طبیعت پہلے کچھ اور تھی پھر اس کی طبیعت کو بدل دینا۔ تو اس کے بارے میں جو ہے ہمارے مرشد کامل حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ جو ہے ایک مرتبہ اپنی بیٹھک میں تشریف فرما تھے، تو بیٹھک کے اس طرح دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کے دروازے پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لکھا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہوا؟ ایک نام نہاد ایک ایسا بندہ آیا کہ وہ بندہ ایسا تھا کہ وہ چونکہ 11ویں شریف کو اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ مانتا نہیں تھا، یعنی منکرین نے اولیاء کرام میں سے ایک منکر آیا۔ جب وہ آیا، نام چونکہ اس نے حضرت حضور میاں شیر محمد شرک پوری کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا ہوا تھا، اور جس وقت وہ آیا تو کہا کہ یہ بڑے بزرگ اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہے۔ وہ جو ہی وہ آیا تو دیکھا کہ حضرت حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کے اوپر یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے دیکھا تو دل میں کہنے لگا کہ میں نے تو ان کا بڑا نام سنا تھا کہ یہ زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، دن بھی عبادت میں گزرتا ہے، رات بھی عبادت میں گزرتی ہے، یہ سنت کے بہت بڑے متبع ہیں۔ تو آج میں نے تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تو ان کے دروازے پر وہ نام لکھا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جس طرح وہ مشرک لکھتے ہیں، یعنی رب کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے یہ چونکہ وہ کیفیت لے کر آیا تھا، تو حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیفیت کو جب دیکھا تو آپ اپنے جو ہے اس بیٹھک شریف سے نیچے تشریف لے آئے، باہر آئے۔ جب آپ باہر تشریف لے آئے تو آپ نے باہر آ کر بلند آواز سے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لفظ بولے تو کیا دیکھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ شرف و شیف کے اندر تشریف لے آئے۔ اب وہ بندہ جو منکر تھا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء کرام کے تصرف کا جو منکر تھا، وہ بندہ بے ہوش ہوا۔ کیا ہوا کہ اس کے منہ سے بھی غلاظت نکل رہی ہے، کانوں سے بھی غلاظت نکل رہی ہے، ناک سے بھی غلاظت نکل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، منہ کو دھویا گیا، آنکھیں دھوئی گئی، کان دھوئے گئے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میرے دل کے اندر یہ گندگی آئی تھی، سوچ کہ دیکھو کہ یہ انہوں نے تو نام اللہ کے
علاوہ یعنی جو رب کو پکارا جاتا ہے، اس طرح انہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا، چونکہ میری سوچ غلط تھی، تو کہتے کہ انہوں نے حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف لائے، نیچے لاتے ہوئے یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے۔ جب وہ آئے تو آتے آتے انہوں نے پتہ کیا بولا؟ وہ منکر کہنے لگا جو بعد میں توبہ کر گیا تھا، کہنے لگا کہ مجھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس بندے کا عقیدہ درست ہوتا ہے وہ ہمیں جس جگہ سے بھی پکارتا ہے، ہم اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ یعنی ایک آنے والے کی نفسیات کو پہچاننا، یہ ایک ولی کا بہت بڑا خاصہ ہوتا ہے، کہ جیسا ایک ولی ہوتا ہے۔ اور یہ اس کی تو مثال ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سے بہت زیادہ ملتی ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس کوئی بندہ جیسی نیت لے کر آتا، حضور علیہ السلام اس کو اس لحاظ سے یہ عطا فرما دیتے جیسی اس کی نیت ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہتا مجھے وصیت فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری تجھے نصیحت یہی ہے کہ یہ جو تمہاری زبان ہے اس زبان کی حفاظت کر۔ وہ پھر کہتا مجھے نصیحت فرمان، پھر بھی زبان کی حفاظت کر۔ اسی طرح کوئی اور آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے نصیحت فرمائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نصیحت یہی ہے کہ تم نماز کو بڑی توجہ سے پڑھا کر۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے نصیحت فرمائے، سرکار کبھی کچھ اس کو سبق دیتا ہے کبھی کچھ دیتے ہیں۔ تو یہ کسی کی نفسیات کو سمجھنا، اللہ کے نبی تو ہوتے ہی وراء الورا ہے، لیکن یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہ ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو مرید آتا ہے، جو چاہنے والا یا کوئی ملنے والا ہوتا ہے، اس کی اس کیفیت کے ساتھ اس کا لگاؤ ہوتا ہے اور توجہ ان کی کیفیت پر ہوتی ہے۔ وہ جیسی نیت لے کر آتا ہے اس لحاظ سے اس کی نیت کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی کی شان ہوتی ہے۔ اب اس کے آگے جو اس کی تیسری قسم ہے وہ ہے تصرف القائی، یعنی یہ وہ تصرف ہے جس سے اپنی کیفیت دوسرے پر واضح کرے، یعنی اپنی کیفیت جو دوسرے کے اندر جو واضح ہوتی ظاہر ہو جاتی اس کو یہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ملتان شریف میں گئے، وہاں پر ایک بستی ہے جہاں یعنی رب شیر شاہ بستی وہاں پر موجود ہے، اس بستی میں آپ تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک بزرگ تھے جن کا نام شیر شاہ ولی، اور انہی کے نام سے یہ بستی تھی۔ وہاں پر تشریف فرما تھے حضرت بابا شیر شاہ ولی، ان کے 3 مرید تھے۔ وہ ایک لنگر خانے میں لنگر شریف کا کام کر رہے تھے، لکڑیاں کاٹ رہے تھے، تو حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ نے ان پر نگاہ ڈالی تو ان میں سے جو 3 مرید تھے حضرت بابا شاہ ولی اللہ کے، ان کے جو 2 مرید تھے وہ آ کر حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئے اور گر کر رونے لگے۔ تیسرے نے بابا شیر شاہ ولی کو، یعنی جو تیسرا مرید تھا، اس نے جا کر حضرت بابا شیر شاہ ولی کو یہ اپنا سارا حال سنایا اور کہا کہ وہ بزرگ آئے، انہوں نے توجہ کی ہے، وہ 2 جو بھائی تھے ہمارے جو آپ کے مرید تھے، انہوں نے لکڑی کو چھوڑ کر ان کے قدموں میں گر کر رونا شروع کر دیا، اور میں وہاں سے بھاگا ہوں اور بھاگ کر میں وہاں پر چلا گیا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو حضرت بابا شیر شاہ ولی جس وقت اس کیفیت کو معلوم کیا تو حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ آپ ان کے پاس جا کر ان کو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے، کوئی ایسا علم ہے جس کی بنیاد پر جو ہے آپ میرے علاقے میں چلے آئے ہو، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ جو آگے والے کی کیفیت کو تم سمجھ لیتے ہو، تو پھر بات یہ کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں، میں نے تو سرکار کی کچہری میں حضور کی بارگاہ میں کبھی بھی آپ کو دیکھا نہیں ہے، جبکہ یہاں پر تو آپ بہت بڑی کرامات ظاہر کر رہے ہیں۔ میرے 2 مرید تھے، آپ نے ان کی طرف توجہ کی ہے تو ان کی توجہ ادھر سے ہٹ کر تمہارے پاس چلی گئی ہے، لیکن میں نے تو تمہیں نہیں دیکھا۔
چونکہ رب کا جو ولی ہوتا ہے، ولی خاص مومن کامل ہوتا ہے، ان کی حضوری ہوتی ہے، سرکار کی حضوری ان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ بات حدیث شریف میں موجود ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر، المستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے اندر قاضی بنا کر بھیجا گیا تھا، تو کافی لمبی گفتگو سرکار کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے اس کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو۔ اب یہ جب کیفیت، چونکہ اللہ کے نبی کے جو لفظ شاید کے جو ہوتے ہیں، تمنی کے لفظ ہوتے ہیں، وہ اصل حقیقت لفظ ہوتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا معاذ، ہو شاید کہ اس کے بعد تم مجھے نہ دیکھ سکو، تمہاری اور میری ملاقات نہ ہو سکے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب اس کو سنا تو منہ آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر کے نا، حضرت معاذ بن جبل نے رونا شروع کر دیا، روتے رہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے جب اس رونے والی کیفیت کو دیکھا نا کہ میرا امتی اور میرے صحابہ میں عالم دین حضرت معاذ بن جبل میری جدائی میں رو رہے ہیں اس لفظ کو سن کر، تو اور رونے کا سبب بھی بنتا تھا، کہنے لگے کہ میرے نبی علیہ السلام جب آپ نے ہی دنیا سے پردہ کر جا رہا تو پھر مجھے تم آپ یمن میں کیوں بھیج رہے ہو؟ مجھے تو اپنے پاس رہنے دو، ہم تو آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے اس کیفیت کو دیکھا تو حضور علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک مدینہ شریف کی طرف کر لیا۔ آقا علیہ السلام مدینہ شریف کی طرف چہرہ کر کے نا، یعنی دوسری طرف، یعنی یوں سمجھے کہ حضرت معاذ بن جبل کا چہرہ سرکار کی طرف تھا اور سرکار کا چہرہ پیچھے مدینہ شریف کی طرف تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ پڑے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میرے آقا علیہ السلام، جب آپ کی اور میری ملاقات ہی اس کے بعد نہیں ہوگی تو پھر آپ مجھے یمن میں کیوں بھیج رہے ہو؟ مجھے یہی رہنے دو، میں آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو سرکار رونے لگا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے آنسوں کو صاف کیا تو آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا، معاذ، یہ جملہ بڑا تاریخی جملہ جو قیامت تک کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ معاذ، من کانو حیث کانو، من کان حیث کانو، فرمایا کہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا معاذ، فرمایا جو متقی بندہ ہے وہ زمین کے کسی کونے پر بھی ہو اور جس زمانے کے اندر ہو، جس زمانے کے اندر ہو، یعنی جس صدی کے اندر آئے، قیامت تک کے لیے، اور زمین کے کسی کونے کے اوپر ہو، کسی ٹکڑے کے اوپر کھڑا ہو، لیکن ہو کیا؟ بیل متقون، ہو وہ پرہیزگار۔ فرمایا یہ دوریاں جو میریاں ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے، جس جگہ پر بھی ہوگا میں نبی ہوں، میں ان کو زیارت کرواؤں گا، میں ان کے عشق کی جو آگ ہے میں وہ بجھاؤں گا، اس کی پیاس جو ہے وہ میں اس کی ختم کروں گا۔ اب یہ بابا شیر شاہ جو ولی ہیں کہنے لگے کہ اے سلطان باہو، میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا سرکار کی کچہری کے اندر، میری تو حاضری ہوتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ آج بھی میں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اگر میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ وہاں پر ہوئے تو پھر تو میں آپ کو ولی مانوں گا، اگر آپ وہاں پر نہ ہوئے تو پھر یہ جو آپ کام کر رہے ہو یہ تمہارے لیے سجدہ نہیں ہے۔ تو حضرت سلطان باہو، حضرت بابا شیر شاہ ولی جو ہے، ان کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے بابا جی ٹھیک ہے، آج میں بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینے کی کوشش کروں گا۔ رات ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں حضرت بابا شیر شاہ ولی جو ہے وہ پہنچ گئے۔ حضرت سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ دیکھنا بھی تھا، جب وہاں پر پہنچے تو ہوا کیا؟ اب نبی کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات تشریف فرمائے ہیں، وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ سرکار کے نواسے حضرت امام حسن، امام حسین بھی موجود تھے۔ اب وہاں پر پہنچے
کیا دیکھا کہ حضرت بابا شیر شاہ ولی بہت بڑے ولی گزرے ہیں. یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی بڑی اپنی کیفیات ہوتی ہے, ان کا بڑا تصرف ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر لمحہ, میں نے یہ شروع کے اندر یہ بات بتائی تھی کہ ولی ہمیشہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی رب کی نافرمانی نہ کرے, رب کے حکم کے تابع ہو. اب وہاں پر پہنچے تو ہوا کیا, حضرت بابا شیر شاہ ولی جو ہیں وہ دیکھتے رہے کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے. سلطان بہو کو میں نے دیکھا تو نہیں, وہ بزرگ جو آئے تھے میں نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے. ہوا کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے آستین سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا, تو وہ بچہ نکل کر نبی کریم علیہ السلام کی گود مبارک میں آ گیا. جب وہ گود میں آیا تو پھر گود سے نکلا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود مبارک میں آ گیا. اسی طرح حضرت عمر فاروق کی, حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں تک کہ نواس رسول حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گود مبارک میں آ گیا. پھر کیا ہوا, اب یہ جب یہ 7 ہستیوں سے ہوتا ہوا وہ بچہ حضرت بابا شیر شاہ ولی جو تھے ان کی گود میں آیا. گود میں آ کر انہوں نے داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا, داڑھی شریف سے کھیلنا شروع کیا. کیا ہوا, حضرت وہ اس بچے نے جب داڑھی شریف کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تو داڑھی شریف سے 2 بال جو تھے اس کو توڑ لیا. حضرت بابا شیر شاہ جو ولی تھے ان کو تک درد تو بڑا ہوا, چونکہ وہ ادب تھا سرکار کا, محفل پاک لگی ہوئی تھی. کہتے ہوا کہ حضرت سلطان بہو رضی اللہ, اب جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت سلطان بہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. تو وہ جو حضرت بابا شیر شاہ ولی تھے انہوں نے کہا کہ آج رات کو حاضری ہوئی تھی سرکار کی بارگاہ میں گیا ہوں, میں نے آپ کو بڑے غور سے دیکھا لیکن آپ مجھے نظر نہیں آئے. تو حضرت سلطان بہو رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نظر نہیں آیا تو آپ بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں کتنے گواہ ہوتے ہیں. یعنی حضرت سلطان بہو فرمانے لگے میں وہاں پر گیا, کہا میں نے تمہیں دیکھا تو نہیں ہے, کہا گواہ کتنے ہوتے ہیں, تو کہنے لگے گواہ تو 2 ہی ہوتے ہیں, اس سے زیادہ بھی ہو جائے لیکن شریعت میں کم از کم 2 گواہ ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی جیب سے وہ 2 بال نکالے جو بال رات کو جو ہے سرکار کی بارگاہ میں حضرت بابا شیر شاہ ولی کی داڑھی سے توڑے تھے, وہ بال نکال کر ان کو دے دیے. کہا یہ بال دیکھو کن کے بال ہے, کہا یہ تو میرے ہیں. تو کہا پھر سوچو پھر کہ یہ بال تمہارے ہیں, ہے بھی کسی اور کے نہیں, اور یہ وہاں پر کوئی اور موجود بھی نہیں تھا ان ہستیوں کے علاوہ. کہا موجود تو نہیں تھا لیکن وہاں پر ایک بچہ تھا. تو کہا پھر سمجھ جاؤ کہ وہ بچہ میں ہی تھا جو سرکار کی بارگاہ میں ادب کے طور پر حاضر ہوا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت شان مصطفیٰ. اب یہ القائی تصرف ہے اللہ کے ولیوں کا کہ جو دوسرے کی یعنی کیفیت دوسرے کے اندر اس کیفیت کو داخل کر دینا, یہ اللہ کے ولیوں کا تصرف ہوتا ہے. اسی طرح ایک تصرف جو ہے الواقیت والجواہر کے اندر اس کو بھی لکھا گیا ہے, اس کو کہتا ہے تصرف حالی. یعنی یہ وہ تصرف ہے جس میں بندے کی جو حالت ہے وہ بدل جاتی ہے, حالت کا تبدیل ہونا. اور اس کی مثال بھی اختصار سے میں عرض کرتا ہوں. ہمارے مرشد کامل حضرت حضور میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث حضور غوث زماں, آپ کی بارگاہ میں ایک مرید ہوا کرتا تھا جن کا نام کرم دین تھا, محمد کرم دین ان کا نام تھا. ان کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا, کوئی اولاد نہیں تھی. ایک مرتبہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آیا تو آ کر کہتا کہ حضور میرے ہاں تو کوئی اولاد نہیں, آپ کا خادم ہو, آپ دعا فرمائیں. حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے دعا فرمائی تو فرمایا جو اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا. اب کیا ہوا, اللہ کریم نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا. بیٹا عطا ہونے کے بعد اب جب وہ بیٹا عطا ہوا تو ان کے نہ کوئی روشنی آنکھوں کی اور نہ ہی وہ کانوں سے سنتا ہے. پھر حضور حضرت محمد کرم دین وہ جو آپ کے خادم تھے وہ پھر آئے, آ کر کہا کہ حضور جس بیٹے کے لیے آپ نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے دے دے, وہ نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے نہ وہ کانوں سے سنتا ہے, اب اس بیٹے کا فائدہ کیا ہے, میں اس بیٹے کا کیا کروں. اس وقت آپ وہ ساتھ ہی قبرستان ہے, اگر آپ کا جانا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ اس قبرستان میں ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے
جب اس کو دیکھا وہ بیٹا جب چلنے کے قابل ہوا تو وہ حضرت کرم دین صاحب جو ہے اپنے بیٹے کو لے کر حضور میاں صاحب کے پاس تشریف لے آئے۔ جب میاں صاحب کے پاس تشریف لائے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بیٹے کو اپنے قریب کیا، آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک ہاتھ آنکھوں کے اوپر رکھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بتا تو دیکھتا کیوں نہیں ہے، کیوں ان کو ڈرا رہا ہے، تو ان کو تو کیوں ڈرا رہا ہے، کیوں نہیں دیکھتا، کیوں پریشان کیا ہوا ہے تم نے؟ اور پھر یہ بھی شکایت لگاتے ہیں کہ یہ سنتا بھی نہیں، تم سنتا کیوں نہیں ہے؟ کہتے حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ابھی کرنے کی دیر تھی، وہ بچہ آنکھوں سے دیکھنا بھی شروع ہو گیا اور لوگوں کی باتیں بھی سننا شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ خاصیت ہوتی ہے رب کے ولیوں کی کہ رب کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اتقوا بفراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈر جاؤ۔ کیوں؟ کہ فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ خود نہیں بلکہ رب کے نور کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے۔ اور پھر وہ دوسری جو حدیث شریف ہے جامع ترمذی شریف کے اندر ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب کے جو ولی ایسے بھی ہوتے ہیں، رب کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، تم ان کو دیکھتے ہو پھٹے کپڑے پہنے ہوتے، بکھرے بال، زلفیں ان کی جو ہوتی ہے ایسی بکھری ہوئی، فرمایا وہ اللہ کا اتنا قرب حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قسم اٹھا دے یا کسی چیز کے بارے میں رب سے وہ کہہ دے تو رب تعالیٰ اپنی تقدیر تو بدل دیتا ہے، لیکن ان بندوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو کبھی ٹالتا نہیں ہے، پوری کرتا ہے۔ اب حضرت حضور میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں تو بولتا، اب یہ لفظ بولنے کی دیر تھی، بلکہ آپ کی تو اس طرح کی بھی ایک بات آتی ہے کہ ایک حافظ قرآن تھا تو ان کو نماز پڑھنے کا جی نہیں کرتا تھا کہ میں نماز پڑھوں، تو ان کے والد گرامی چونکہ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے تو وہ لے کر ان کو آپ کے پاس آ گیا، تو کہنے لگے کہ حضور یہ حافظ قرآن ہے، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو آپ نے حضور میاں صاحب نے اس طرح ان کے دل کے اوپر اس طرح انگلی رکھی، تو آپ نے ان سے پوچھا بھئی کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ نے اپنی انگلی اس بچے حافظ قرآن کے اس دل والی جگہ کے اوپر جب ماری تو وہ بچہ صرف دن کی 5 نمازیں نہیں بلکہ عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کی حالت کو تبدیل کرنا، یہ اللہ کے ولیوں کا بہت بڑا خاصہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور بلکہ یہاں پر تو ایک بہت بڑی بات ایک خاص ہے جو سننے کے بڑے قابل ہے کہ ابھی بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اولیاء نقش بند میں، اور جو آپ کے حالات ہیں سوانے ہیں ان کے اندر اس کو لکھا گیا۔ اور بلکہ جو اس وقت موجودہ خلیفہ ہے آپ کے حضور میاں ابو بکر صاحب نقش بندی مجددی زیدہ شرفہ، میں نے خود ان سے یہ بات سنی، آپ کی جو اولاد پاک ہے، اور یہاں پر میرے پاس بھی یہ موجود ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا، اس وقت چونکہ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، پاکستان اور ہندوستان دونوں اکٹھے تھے، تو یہ شرک پور شریف میں وہ آپ کا ایک مرید رہا کرتا تھا۔ ان کی دوستی ایک سکھ کی بیوی کے ساتھ ہو گئی، جو سکھ نہیں تھی ان کے ساتھ ہوئی۔ اب وہ جو عورت تھی اس نے اس مرید کو کہا کہ تم مجھے فلاں رات کو ملنے کے لیے آ جانا۔ رات ہوئی، وہ جب ملنے کے لیے آیا، چونکہ اس سکھ جو سکھ نہیں تھی اس کا جو خامن تھا سکھ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، وہ کسی دور دراز سفر کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب وہ جو مرید تھا وہاں پر ملنے کے لیے آیا، جو ہی اس نے دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ وہ جو عورت تھی اس کا خامن جو سکھ تھا وہ چارپائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو بھی وہاں پر کمرے کے اندر جگہ تھی وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب اس نے دیکھا تو وہ واپس چلا گیا۔ صبح ہوئی تو عورت سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا تو رات کو آیا کیوں نہیں؟ کہا میں آیا تھا، رات کو تو میں نے دیکھا کہ تمہارا خامد گھر کے اندر موجود۔ کہا نہیں وہ تو موجود، وہ تو بڑی دور دراز چلا گیا ہوا سفر کام کاج کے لیے، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ گھر کے اندر ہے؟ کہا آپ خود آ کے دیکھ لو یہاں پر کوئی موجود ہے۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آج رات آ جاؤں گا۔ رات جب وہ پھر آیا مرید تو دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ وہاں پر وہ سکھ پھر پہلے سے موجود ہے۔ ایک رات گزری، 2 گزری، 3 گزری، یہاں تک کہ دیکھا کہ وہ سکھ وہاں پر موجود تھا۔ آگے جمعہ شریف تھا تو جمعہ شریف کے اندر بیلی جو وہاں کے ہوتے ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں۔
اب جو ہی وہ جوتوں والی جگہ پر وہ مرید آیا تو حضرت میاں شیر محمد شریف پوری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح اپنا خطبہ شریف ارشاد فرما رہے تھے ممبر شریف پہ کھڑے ہو کے، تو آپ نے فرمایا کہ بیلیو، ہر روز ہم سے کوئی سکھ نہیں بنا جاتا، کبھی کبھی اپنا خیال خود بھی رکھ لیا کرو، کہ کبھی آپ خود بھی اپنا خیال رکھا کرو، ہر روز ہم سے سکھ نہیں بنا جاتا۔ اچانک یعنی خطبہ دیتے دیتے یہ لفظ بول دیے، مرید حیران تھے کہ یار سمجھ یہ کیا آپ نے جملہ بولا ہے، کہ اپنی بات کو کاٹ کر ایک جملہ عجیب سا بول دیا۔ تو بعد میں ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ تھی کہ 3 دن ہو گئے تھے اس سکری سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو وہ جس کو میں سکھ سمجھتا رہا تھا وہ تو میرے میاں حضور تھے جو مجھے برائی سے بچانے کے لیے وہاں پہ پہنچ چکے تھے، جو مجھے اس کو کہتے ہیں تصرف حیاتی، یہ ایک اللہ کے ولیوں کے ایک بہت خاص قسم کا تصرف ان کو حاصل ہوتا ہے، کہ جو اپنے مریدوں کی جو غلط سوچ جو ہوتی ہے، غلط جو کیفیت ہوتی ہے اس کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال بھی حدیث شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسلم شریف کے اندر موجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ خود فرمایا کہ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک مرید باقاعدہ ہوتا تھا، وہ اپنے گھر سے نکل کر دوسرے گاؤں کے اندر دیہات میں جا کر اللہ کے ولیوں کے پاس جاتا، جا کر وہاں پر اللہ کی عبادت کرتا۔ تو کہتے ہیں ایک مرتبہ جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو رستے میں فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا، ان سے پوچھا آئینہ تریدو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس مرید نے کہا کہ میں وہ فلاں جگہ پر ایک میرے نیک بندے ہیں اللہ کے اور وہ میرے ولی ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے پوچھا کہ وہاں پر جانے کا فائدہ کیا، کیوں جاتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں کوئی کام کاج کے لیے نہیں جاتے، حدیث کے لفظ ہے۔ نے کہا کہ کیا کام کاج کے لیے جاتے ہو؟ کہا نہیں، کسی کام کے لیے نہیں، کہا صرف اس لیے وہاں پر جاتا ہوں کہ جب میں اس اللہ کے ولی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں تو میرے اندر سے جتنی بھی شیطانی سوچیں ہوتی ہیں اللہ اس اللہ کے ولی کے صدقے سے اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ ولی کی بہت بڑی کیفیت ہوتی ہے، اس واسطے کہ یہ ویسے بھی سفر المظفر شریف کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ کے ولیوں کے بڑے عروس ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں اور لوگ ان کے درباروں پر ان کے مزارات پر جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک سانحہ ہے اس امت کے لیے کہ اللہ کے ولی کے دربار پر جانا، ان کی قبر پر جانا، یقیناً نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ خود شہدائے احد جو تھے وہاں پر جاتے، جا کر وہاں پر جنازہ پڑھتے، یعنی قبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، یعنی جو جنازے کی ہوتی ہے، اور سرکار ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ لیکن دعا کرنے کا نتیجہ یہ جو آج قوم نے نکالا ہوا ہے، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، کبھی ایسی کیفیت بنانا جو نماز کی کیفیت ہے، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ تم اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہو، کسی قبر پر جاتے ہو تو پیچھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کو لکھا ہے، اور کئی کتاب اہل سنت کا تو مسئلہ کی یہ ہے کہ بندہ 4 ہاتھ پیچھے کھڑا ہو کر سورہ یاسین پڑھے، قرآن پاک کی جو بھی صورت اس کو آتی ہے وہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، پڑھ کر پھر اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر اس اللہ کے ولی کی روح کو اصالِ ثواب کرے۔ اور طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ وہاں پر گئے تو سجدہ کر دیا، وہاں پر گئے تو رکوع کر دیا، وہاں پر گئے ایسی کیفیت اپنی بنا لی جو کہ نماز کی کیفیت ہوتی ہے۔ بھائی یہ بات غلط ہے سرکار کی شریعت کے اندر، کبھی ایسا نہیں کرنا، کرو گے تو یہ سرکار کی شریعت کے ساتھ بغاوت ہے۔ تم وہاں پر ضرور جاؤ اللہ کے نیک بندوں، جس طرح حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کا رحمہ اللہ علیہ کا ابھی عرس پاک آنے والا، جاؤ ضرور جاؤ، لیکن پیچھے کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا مانگو، اس لیے کہ اللہ کے ولی تو پوری زندگی جو ہے وہ شرک کو ختم کرتے رہے، پوری زندگی جو ہے وہ شرک کو ختم کرتے رہے۔ اور آج دنیا کے جانے کے بعد اگر کوئی بندہ ان کے آگے ایسے ماتھا ٹیکے کہ جس طرح نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو یہ ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے، بلکہ سرکار کی شریعت کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔